السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے کا پہلا شعبہ، جس کا مشہور نام ہے تعلیم الایمان یا اسلامی عقیدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سوال: وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہیں؟ جواب: وہ 5 چیزیں یہ ہے: پہلا، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ دوسرا، نماز پڑھنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج کرنا۔ سوال: کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ طیبہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور اس کا مطلب یہ ہے گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایمان لانا کہتے ہیں۔ سوال: گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ جواب: اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سوال: مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: 7 چیزوں پر، جن کا بیان اس ایمان مفصل میں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے معنی یہ ہیں: ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جواب: پہلا، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ دوسرا نمبر، اللہ تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ تیسرا نمبر، اس کا کوئی شریک نہیں۔ چوتھا نمبر، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں۔ پانچواں نمبر، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ چھٹا نمبر، اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن یعنی دنیا کی سب چیزوں کو پیدا کیا اور وہی ساری دنیا کا مالک ہے۔ ساتواں نمبر، وہی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ 8 نمبر، وہ ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ 9 نمبر، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ 10 نمبر، وہ خود ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ 11 نمبر، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ 12 نمبر، نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کسی کو اس کا رشتہ ناتا، وہ ایسے سب رشتوں سے پاک ہے۔ 13 نمبر، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ 14 نمبر، وہ بے مثال ہے، کوئی چیز اس سے ملتی جلتی یا اس جیسی نہیں۔ 15 نمبر، وہ سارے عیبوں سے پاک ہے۔ 16 نمبر، وہ مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل صورت سے پاک ہے۔ 17 نمبر، اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر لگا دیا ہے۔ 18 نمبر، اس نے اپنی مخلوق کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں۔ سوال: فرشتے کون ہیں؟ جواب: فرشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، نور یعنی روشنی سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، نہ مرد ہے نہ عورت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لگا دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ سوال: فرشتے کتنے ہیں؟ جواب: فرشتوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں اور ان میں سے 4 فرشتے خاص اور مشہور ہیں۔
سوال، خاص اور مشہور 4 فرشتے کون کون سے ہیں؟ جواب، پہلا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ دوسرا حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور ایک طرح کا باجہ پھونکیں گے۔ تیسرا حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر لگے ہیں۔ چوتھا حضرت اجرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال، اللہ تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر اتری، مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ 4 کتابیں مشہور ہیں۔ سوال، 4 مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئی؟ جواب، پہلا توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسرا زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسرا انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ چوتھا قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال، صحیفے کتنے ہیں اور کن کن پیغمبروں پر اترے؟ جواب، صحیفوں کی گنتی معلوم نہیں، ہاں کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اور کچھ حضرت شیش علیہ السلام پر اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترے۔ ان کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں جو کچھ دوسرے پیغمبروں پر اترے۔ اللہ کے رسول یعنی پیغمبر علیہ السلام۔ سوال، رسول کون ہوتے ہیں؟ جواب، رسول خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک حکم پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام پورے پہنچا دیتے ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ سوال، نبی کے کیا معنی ہیں؟ جواب، نبی کے بھی معنی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم بندوں تک پہنچاتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں میں کمی زیادتی نہیں کرتے، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سوال، نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے ایک معنی ہیں؟ جواب، نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ سوال، کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ جواب، نہیں، بلکہ جس سے اللہ تعالیٰ نبی بنائے وہی نبی بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اور رسول بننے میں آدمی کی کوشش اور ارادے کو دخل نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ درجہ دیا جاتا ہے۔ سوال، رسول اور نبی کتنے ہیں؟ جواب، دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، لیکن ان کی ٹھیک گنتی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمیں تمہیں اسی طرح ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہم ان سب کو حق پر اور رسول مانتے ہیں۔ سوال، سب سے پہلے پیغمبر کون ہیں؟ جواب، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سوال، سب سے پچھلے پیغمبر کون ہیں؟ جواب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں؟ جواب، نہیں، کیونکہ پیغمبری اور نبوت یعنی نبی ہونا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد جو آدمی پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ سوال، رسولوں میں سب سے بڑا درجہ کس رسول کا ہے؟ جواب، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں اور رسولوں میں سب سے بڑے درجے کے اور بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور تابعدار ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا درجہ سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ قیامت کا بیان۔ سوال، قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب، قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن سارے آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور ساری دنیا مٹ جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، یعنی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر مٹ جائے گی۔ سوال، سارے آدمی اور جاندار کیسے مر جائیں گے؟ جواب، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی آواز ایسی ڈراؤنی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر مٹ جائے گی۔ سوال، قیامت کب آئے گی؟ جواب، قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا ٹھیک وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعے کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی ہے، ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے۔ سوال، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
پہلا، جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے۔ دوسرا، لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگے۔ تیسرا، امانت میں خیانت ہونے لگے۔ چوتھا، گانے بجانے ناچ رنگ زیادہ ہونے لگے۔ پانچواں، پچھلے لوگ پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگے۔ چھٹا، بے پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے لوگ سردار بن جائیں۔ ساتواں، چرواہے وغیرہ چھوٹے درجے کے لوگ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے۔ آٹھواں، ایسے لوگوں کو جو قابل نہ ہو بڑے بڑے عہدے ملنے لگیں تو سمجھو قیامت آ گئی ہے۔ تقدیر کا بیان۔ سوال، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، ہر بات اور اچھی بری چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات اللہ تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ سوال، مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مطلب ہے؟ جواب، قیامت میں سب چیزیں مٹ جائیں گی، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا۔ جس دن یہ کام ہوں گے اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن، یوم الجزا اور یوم الدین یعنی بدلہ دینے کا دن، اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتے ہیں۔ سوال، ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے اگر کوئی 2 باتوں کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جواب، کبھی نہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی توحید اور پیغمبروں کی پیغمبری اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور قیامت کے دن اور تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سوال، حضرت پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بیان فرمائی ہیں اور ان میں فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر وغیرہ کا کوئی بیان نہیں ہے۔ جواب، ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بیان ہے، اور جب کوئی آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اس سے آپ کی بتائی ہوئی ساری باتیں ماننی ضروری ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ یہ سب باتیں جن کا ایمان مفصل میں بیان ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سوال، ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑھے یا زکوٰۃ نہ دے یا روزہ نہ رکھے یا حج نہ کرے تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں مسلمان تو ہے لیکن سخت گنہگار اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ایسے آدمی کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر آخر میں چھٹکارا پائیں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اس سے آگے کی کتاب ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔